بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم مطلق و مقید کا بحث پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے مطلق کی جو امثلہ پڑھی وہ تیسری اور چوتھی مثال پڑھی تھی۔ تیسری مثال کے اندر حج کے بارے میں تھا، طواف زیارہ کے اندر، اور جو چوتھی مثال تھی اس کے اندر رکوع کا بیان تھا۔ تو ان کے اندر طواف کرنا اور رکوع کرنا یہ مطلق تھا، اس کے اندر کسی چیز کی قید نہیں تھی، تو اس کو مطلق رکھ کر عمل کریں گے۔ پھر جو خبر واحد کے اندر تعدیل ارکان یا پھر طہارت کی شرط لگائی گئی ہے طواف کے اندر، تو اس کو ہم نے واجب قرار دیا اور اس کا نقصان کسی اور چیز سے پورا کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کی سے انہوں نے چار امثلہ، چار مثالیں بیان کی تھی۔ آگے کچھ فقہی جزئیات اور فقہی جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے مطلق کا بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ مطلق ہے تو یہاں پر یہ حکم لگے گا اور اس کو مقید نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے یہی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو، وضو کرو پانی سے۔ اب وہاں پر پانی کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ مطلق ہے، کوئی سا بھی پانی ہو۔ اگر پانی کی اضافت ہو جاتی ہے، کوئی چیز پانی کے اندر مل جاتی ہے، تو اب اس کو اس سے پانی کا جو نام ہے وہ خارج نہیں ہوگا، ہم اس کو پانی ہی کہیں گے۔ اگر پانی کے اندر کوئی چیز ملا دی جائے، جیسے تھوڑا سا شربت پانی کے اندر ملا دیا جائے تو وہ پانی کیا بن جاتا ہے؟ تھوڑا سا سرخ ہو جاتا ہے۔ اس طرح زعفران پانی کے اندر ایک خوشبو ہے، اس کو اگر پانی کے اندر ملایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ماء زعفران۔ تو یہاں پر اضافت کی گئی ایک چیز کی پانی کی طرف، تو اضافت کی وجہ سے وہ جو پانی ہوگا اس پانی کا نام اس سے زائد نہیں ہوگا، وہ پانی ہی برقرار رہے گا۔ تو اب اس سے جو ہے وہ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز ہو جائے گی، اور اس کو پانی ہی کہا جائے گا، اس کو کوئی اور چیز نہیں کہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں مزید، آپ عبارت سے سمجھ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَبِكُلِّ مَاءٍ خالته شيء طاهر فغير احد اوصافه۔ احد یہ غیر کا مفعول به ہے۔ تو کہتے ہیں اسی پر ہم نے کہا، کس پر کہا ہم نے؟ یعنی مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی زیادتی نہیں کی جاتی۔ ان المطلق بین سطور لکھا ہوا ہے، ان المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ جو مطلق ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر ہی برقرار رہے گا، باقی رہے گا، اس کے اندر کسی چیز کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس کے حوالے سے ہم نے کہا، یعنی مثال ہم نے بیان کی کہ زعفران کے پانی سے اور ہر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس پانی میں کوئی پاک شے مل گئی ہو۔ حالتہ شیء طاہر، ہر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے کہ جس پانی میں پاک چیز مل گئی ہو۔ فغیر احد اوصافہ، فغیر احد اوصافہ، اور اس چیز نے، اس طاہر چیز نے اس پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا، تو بھی کیا ہوگا؟ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ اگر کسی پانی کے اندر کوئی پاکیزہ چیز خلط ملط ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور پانی کے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیتی ہے، جیسے رنگ ہے پانی کا، اگر پانی کا رنگ شربت تھوڑا سا ملائیں گے تو شربت پاک ہے، طاہر ہے، تھوڑا سا شربت پانی میں ملائیں گے تو اب پانی کا ایک وصف، یعنی جو پانی کا رنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ جب اس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا تو اب بھی اس سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے اس کو کہ یہ سرخ پانی ہے، یا کہیں گے یہ شربت کا پانی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی کا نام زائل نہیں ہوگا،
تو وہ پانی ہی رہے گا، تو پانی ہے تو اس سے شرط الماء کیوں رکھتے ہیں نا، وہ قرآن پاؤ تو کیا کرو، فتیمم، تو تم تیمم کرو. ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو. تو تیمم کی طرف جانے کی شرط کیا ہے؟ ہم تیمم کی طرف کب جائیں گے؟ ہم تیمم تب کریں گے جب مطلق پانی نہ ہو، مطلقاً کوئی سا بھی پانی نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مطلق رکھا ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ، مطلق پانی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کون سا بھی ہو. تو تیمم کی طرف تب جایا جائے گا جب مطلق پانی نہ ہو. وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَاءٌ مُطْلَقًا، اور حالانکہ یہ جو پانی ہے جس کے اندر زعفران یا کوئی پاک چیز مل گئی ہے، تو قد بقیہ ماء مطلق، یہ مطلق پانی برقرار ہے، یہ پانی مطلق ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پانی سے وضو کرو، تو وہاں پر جو وضو کا فرمایا گیا ہے تو وہاں پر مطلق پانی ہے. فہذا قد بقا ماء مطلق، تو جب زعفران اس کے اندر مل گیا ہے تو وہ بھی اب پانی کہلائے گا. اس کو ہم کوئی اور چیز نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ جو ہے وہ شراب ہے، یا پھر اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھائی جوس ہے، بلکہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ زعفران کا پانی ہے، کیونکہ اس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا ہے. اگر مزید ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے اور جو ہے وہ رنگ بھی تبدیل ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ ہم اس سے وضو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک وصف کے تبدیلی کے وقت ہم اس سے وضو کریں گے اور اس کا اطلاق زائل نہیں ہوگا. قد بقیہ ماء مطلق، تو یہ مطلق پانی برقرار رہے گا. فإن قید الاضافت ما ازال عنہ اسم الماء، فإن قید الاضافت ما ازال عنہ اسم الماء بل قررہ، تو جو اضافت کی قید ہیں کہ جو ہم کہیں گے کہ ماء الزعفران، کہ یہ زعفران کا پانی ہے یا سرخ پانی ہے، تو یہ جو اضافت ہے زعفران کی طرف یا سرخی کی، مطلب کیا ہے؟ اس پانی سے پانی کا نام زائل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے اس کو ہم پانی کی جنس سے خارج نہیں کریں گے، بل قررہ، بلکہ وہ اس پانی کا جو نام ہے وہ اس پر برقرار رہے گا. ٹھیک ہے، فدخل يدخل فيدخل تحت حکم مطلق الماء فتح فدخل فيدخل تحت حکم مطلق الماء. ٹھیک ہے، تو وہ مطلق پانی کے حکم کے تحت داخل ہوگا. جو زعفران والا پانی ہے یا کوئی اور پانی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مطلق پانی کے حکم کے تحت داخل ہوگا. وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا لِهَذَا الْمُطْلَقِ، تو جو اس پانی کی بقا کی شرط ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. پیچھے حاشیے کے اندر آیت بیان کی گئی تھی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل کیا، پاک پانی کو اتارا. تو یہاں پر جو ماءً ہے نا، ماءً کی جو قید ہے، ماءً کا جو لفظ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس ماءً اپنی اصل پر برقرار، اس کی بقا کی جو شرط ہے نا، کہ یہ پانی منزل من السماء، یعنی جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے، تو آسمان سے نازل ہونے والی صفت پر برقرار رہنا یہ ایک قید ہے. لہذا المطلق، اس مطلق کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا تو وہاں پر
طہارت حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو کیا کیا گیا ہے؟ وہ مطلق رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آسمان سے نازل ہونا یہ اس مطلق کے لیے قید ہے، تو وہ پانی اصل ہے۔ جو دوسرے پانی ہے، سمندر کا پانی یا پھر موٹر کے ذریعے جو پانی نکالتے ہیں ہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک فرعی چیز ہے۔ اصل جو پانی ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، پھر جر میں جاتا ہے، پھر سمندروں میں جاتا ہے، پھر یہ سارا سسٹم بن کر ہوتا ہے۔ تو اصل جو پانی کا اصول ہوتا ہے وہ منزل من السماء، یعنی آسمان سے نازل ہو کر ہوتا ہے۔ وَبِهِ يَخْرُجُ حُکْمُ یخرج، یہاں پر تخریج بمانا معلوم ہونے کے ہے اور معروف ہونے کے ہے۔ فَيُخْرَجُ حُکْمُ مَاءِ زعفران وَصَابُونِ وَالْأَشْنَانِ وَأَمْثَالِهِ۔ تو اس کے ذریعے زعفران کے پانی اور صابن کے پانی اور اشنان، یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، تو اس کے پانی کا حکم جانا گیا۔ زعفران کا پانی، صابن کا پانی اور جڑی بوٹی کا پانی اور ان کے امثلہ جتنے بھی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے کا جو پانی ہے ان کا حکم جان لیا گیا کہ ان سے وضو کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے ایک اعتراض کرتے ہیں اور اس اعتراض کا جواب بھی دیں گے۔ تو اعتراض یہ ہوگا کہ بھئی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آسمان سے پانی نازل ہو وہ مطلق ہے، تو کیا جو نجاست ہے، نجاست والا پانی، نجس پانی، کیا اس سے بھی وضو کیا جائے گا؟ کیونکہ نجس کی قید تو اس کے اندر داغ خروج نہیں ہے نا۔ اس اعتراض کو آپ حاشی سے سمجھ لیں، حاشیہ نمبر 3 کہتے ہیں کہ یہ جواب ہے اس اعتراض کا کہ پانی نجس مائع مطلق کے اندر داخل نہیں۔ ایک مائع مطلق پانی ہے، تو اس مطلق پانی کے اندر نجس پانی بھی داخل ہے، تو اس سے وضو کرنا حالانکہ جائز نہیں ہے، تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے، مطلقاً پانی سے وضو کرنا جائز ہے، مطلقاً پانی سے وضو کرنا جائز ہے، تو اس مطلق پانی کے اندر نجس پانی بھی داخل ہے۔ جب نجس پانی داخل ہے تو نجس پانی سے بھی ہم وضو کرنا جائز ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو نجس پانی ہوتا ہے اس نجس پانی سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس مطلق کو اس مطلق کو کیا کریں گے ہم؟ مقید کر رہے ہیں نجس کو خارج کر کے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ خرج عن هذه القضیة ماء النجس، الماء النجس، تو اس حکم سے نجس پانی نکل جائے گا۔ بقول ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، ولا کی یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم کو پاک کریں، تمہاری طہارت کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو طہارت کی لگائی گئی ہے قید، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طہارت کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وضو کیوں ضروری ہے؟ وضو کا حکم کیوں نازل ہوا ہے؟ وضو اس لیے نازل کیا گیا ہے، وضو کا حکم اس لیے دیا گیا ہے لیطہرکم، تاکہ تم طہارت حاصل کرو، تمہاری طہارت مقصود ہے یہاں پر۔ والنجس لا یفید الطہارت، اور جو نجس پانی ہوتا ہے، جو نجس پانی ہوتا ہے اس نجس پانی سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، نجس پانی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو وہ جو مطلق پانی تھا، اس مطلق پانی سے مراد پاک پانی مراد ہے، نجس پانی مراد نہیں ہے، کیونکہ پاک پانی، اس پانی سے مراد طہارت ہے، طہارت حاصل کرنا مقصود ہے، اور طہارت طاہر پانی سے ہی، پاک پانی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔
تو لہٰذا نجس پانی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ اسی سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء، فإن 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 تحصيل الطهارة فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ تو اس اشارے سے جان لیا گیا، وبهذا الإشارة بهذه الإشارة اس اشارے سے جان لیا گیا کہ جو حدث ہے وہ وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ وضو واجب کب ہوگا؟ جب حدث پایا جائے۔ حدث کا مطلب کیا ہے؟ جب وضو ٹوٹ جائے۔ جب حدث پایا جائے گا تو حدث پایا جانا وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو فإن تحصیل الطہارت بدون وجود الحدث محال، حدث کے وجود کے بغیر طہارت کا حصول محال ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہوگا محال۔ ٹھیک ہے، تو جو حدث کا وجود ہے نا، اگر حدث کا وجود نہیں ہوگا، حدث نہیں پایا جائے گا، تو حدث کے وجود کے بغیر جو طہارت ہوگی نا وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ پہلے سے باوضو ہے، تو اگر وہ دوسرا وضو کرے گا تو وہ طہارت، اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ بھائی طہارت حاصل کر رہا ہے، بلکہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، طہارت حاصل تب ہوگی جب حدث پایا جائے گا، جب وضو ٹوٹ جائے گا، تب جب وضو کیا جائے گا تو اس وضو سے طہارت حاصل ہوگی۔ اگر پہلے سے ہی وضو ہے، با شخص وضو شخص با وضو ہے، لیکن وہ وضو کر رہا ہے، طہارت فضیلت طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے، بلکہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ بندہ فضیلت کے طور پر اور زیادتی کے طور پر یہ وضو کر رہا ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ طہارت حاصل تب ہوگی جب حدث پایا جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نقطہ، ایک اشارہ اس قول کی طرف بیان فرمایا۔ تو آج کا سبق اتنا کافی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، آج کے سبق کے حوالے